بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآنک وزڈم۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن مدینے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں تھے اور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ چرواہے نے کہا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حیران ہو کر کہا، اتنے شدت کی گرمی ہے اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو۔ پھر سیدنا ابن عمر اللہ عنہما نے اس کی دیانتداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا اور کہا، کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی دیں گے جس سے تم اپنا روزہ بھی افطار کر سکتے ہو۔ چرواہا بولا، یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے بالغ کی بکریاں ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمانے لگے، اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہا غصے میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے یہ کہتے ہوئے چل دیا، پھر اللہ کہاں ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما بار بار چرواہے کی بات کو دہراتے جا رہے تھے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، وہ روتے جا رہے تھے۔ اور جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینے چرواہے کے مالک کو ملے، اس سے بکریوں اور چرواہا خریدا اور اسے آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے دے دی اور اسے کہا کہ تمہارے ایک جملے نے تجھے آزاد کروا دیا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ تجھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا، ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اس سے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے پر آ لگی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی
میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔